ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاول کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے ہر سینٹنس میں کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں there is no harm in۔ there is no harm in mean کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی نقصان نہیں ہے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ there is no harm in پلس ورب پلس ing پلس ادر ورڈز، یہی وہ فارمولہ ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ there is no harm in doing so۔ there is no harm in doing so۔ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ there is no harm in saying that۔ there is no harm in saying that۔ چاول کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ there is no harm in eating rice، یعنی چاول کھانے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ there is no harm in eating rice۔ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ there is no harm in looking۔ جو تمہیں پسند ہو کھا لو، پیسے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھے والے کپڑے دکھاؤ، پیسے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پارٹی اچھی ہونی چاہیے، پیسے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سب سے اچھا کار چاہتا ہوں، پیسے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پیسے کی کوئی بات نہیں ہے، یعنی ہر سینٹنس میں پیسے کی کوئی بات نہیں ہے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں منی از نو آبجیکٹ۔ منی از نو آبجیکٹ مین پیسے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سینٹنس پلس کاما پلس منی از نو آبجیکٹ۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ جو تمہیں پسند ہو کھا لو، پیسے کی کوئی بات نہیں ہے۔ Eat what you like, money is no object۔ Eat what you like, money is no object۔ اچھے والے کپڑے دکھاؤ، پیسے کی کوئی بات نہیں ہے۔ Show the best clothes، money is no object۔ Show the best clothes، money is no object۔ پارٹی اچھی ہونی چاہیے، پیسے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پارٹی should be good، money is no object۔ پارٹی should be good، money is no object۔ میں سب سے اچھا کار چاہتا ہوں، پیسے کی کوئی بات نہیں ہے۔ I want the best car، money is no object۔ I want the best car، money is no object۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ سب سے اچھا موبائل دکھاؤ، پیسے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہمیں ہارنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کبھی کبھی، یعنی کبھی کبھی ہر سینٹنس میں کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سم ٹائمز۔ سم ٹائمز مین کبھی کبھی۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سم ٹائمز پلس کاما پلس وی ہیو ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورب۔ کبھی کبھی ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to lie۔ Sometimes we have to lie۔ کبھی کبھی ہمیں ہارنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to lose۔ Sometimes we have to lose۔ کبھی کبھی ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to come here۔ Sometimes we have to come here۔ کبھی کبھی ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ Sometimes we have to think about others۔ Sometimes we have to think about others۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کبھی کبھی ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے۔
وہ دن دہاڑے چوری کرتا ہے، تم نے اسے دن دہاڑے مار دیا۔ وہ دن دہاڑے بینک لوٹ رہا تھا، میں نے اسے دن دہاڑے پکڑ لیا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دن دہاڑے، یعنی دن دہاڑے ہر سینٹنس میں کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان براڈ ڈے لائٹ۔ ان براڈ ڈے لائٹ مین دن دہاڑے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین سینٹینس پلس ان براڈ ڈے لائٹ۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے، اور یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ ایسی جملے انگریزی زبان میں سیکھ سکتے ہیں۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ وہ دن دہاڑے چوری کرتا ہے۔ He commits theft in broad daylight۔ He commits theft in broad daylight۔ تم نے اسے دن دہاڑے مار دیا۔ You killed him in broad daylight۔ You killed him in broad daylight۔ وہ دن دہاڑے بینک لوٹ رہا تھا۔ He was robbing the bank in broad daylight۔ He was robbing the bank in broad daylight۔ میں نے اسے دن دہاڑے پکڑ لیا۔ I caught him in broad daylight۔ I caught him in broad daylight۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ لوگ دن دہاڑے جرائم کرتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو اس کی مدد کرنا، اگر ہو سکے تو مجھ سے ملنا، اگر ہو سکے تو اس کے لیے انتظار کرنا۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر ہو سکے تو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if possible۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ if possible پلس کاما اگر لکھنا ہے تو پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ if possible یہ وہی کا وہی رہے گا which mean اگر ہو سکے تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو اس کی مدد کرنا if possible help her۔ if possible help her اگر ہو سکے تو مجھ سے ملنا۔ if possible meet me۔ if possible meet me اگر ہو سکے تو اس کے لیے انتظار کرنا۔ if possible wait for her۔ if possible wait for her بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فور یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اگر ہو سکے تو سبزی لے آنا، اگر ہو سکے تو سبزی لے آنا۔ if possible get vegetable۔ if possible get vegetable اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اگر ہو سکے تو مجھے بھول جانا، اگر ہو سکے تو مجھے بھول جانا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔